اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ اس سے پچھلے رکوع میں قوم نوح کا مختصر حال بیان ہوا تھا اور ان کا انجام بتانے کے بعد ہم سب کو غور و فکر کی دعوت دی گئی تھی تاکہ ہم اس سے سبق حاصل کریں اور ایک ایسی طرز اپنائیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب کر دے۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ شورا کے 7ویں رکوع کا مطالعہ کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذبت عاد المرسلین، تکذیب کی عاد نے رسولوں کی۔ اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون، جب کہا ان کو ان کے بھائی ہود علیہ السلام نے کیا تم تقوی نہ کرو گے؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے رسول ہوں امانت دار۔ عادن عین واو دال سے بنا، قوم عاد عادی۔ اخوہم الف خا واو سے بنا، ان کے بھائی بند، دیر بریدرن۔ اس رکوع کا آغاز قوم عاد کے تذکرے کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ قوم طوفان نوح سے بچ جانے والوں کی اولادوں پر مشتمل تھی۔ کافی عرصے تک یہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت پر کاربند رہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اصل تعلیمات سے دور ہوتے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے رسول بھیجے جنہوں نے ان لوگوں کو پیغام حق پہنچایا، لیکن وہ اپنی روش بدلنے پہ تیار نہ ہوئے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ چنانچہ آپ نے ان لوگوں کو ہر طرح کی برائی سے اپنا ہاتھ کھینچ لینے کی تلقین کی اور اپنی رسالت کی صداقت کا یقین دلاتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ان لوگوں تک پہنچانے میں ان کی کوئی ذاتی غرض نہیں ہے۔ فاتقوا اللہ واتیون، پس تقوی کرو اللہ تعالیٰ سے اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجرج الا علی رب العالمین، نہیں میں سوال کرتا تم سے اس پر کسی اجر کا، میرا اجر رب العالمین پہ ہے۔ اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، کیا تم تعمیر کرتے ہو ہر اونچائی پہ ایک نشانی ابس کام کرتے؟ اتبنون با نون یا سے بنا، کیا تم تعمیر کرتے ہو؟ ڈو یو بلڈ؟ ری ان را یا عین سے بنا، ٹیلا بلندی، ہائی پلیس۔ حضرت ہود علیہ السلام نے لوگوں کو اس حقیقت سے آگاہ کیا کہ رسول کی اطاعت در حقیقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ اس کام پہ رسول لوگوں سے کسی بھی طرح کے معاوضے کے طلبگار نہیں ہوتے۔ اس قوم کو نعمتوں کی فراوانی اور آسودگی نے مغرور اور سرکش بنا دیا تھا، اور یہ اپنے دنیاوی ماحصل کو اپنی صلاحیتوں کا کمال گردانتے تھے اور اظہار تفاخر کے لیے اونچی اونچی یادگاریں بناتے جو کہ ان کی خود نمائی کی نشانیاں تھیں۔ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اور بناتے ہو ثنا کاری گویا تمہیں رہتے ہی رہنا ہے۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب تم ہاتھ ڈالتے ہو تو گرفت کرتے ہو جبار بن کر۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، پس تقوی کرو اللہ تعالیٰ سے اور میری اطاعت کرو۔ تخلدون
خا لام دال سے بنا، عرصہ دراز تک اسی طرح رہتے رہنا، اسٹینگ لانگ. بتاشتم با تا شین سے بنا، پکڑ میں لینا، ہاتھ ڈالنا، سیز بائی فورس. یہ لوگ بڑے بڑے عالیشان اور مضبوط گھر بناتے تھے جو ایک طرف ان کی کاریگری اور مہارت کا ثبوت تھے تو دوسری طرف طویل عرصے تک جینے کی خواہش کا آئینہ دار تھے. ان لوگوں نے اپنی طاقت کے زوم میں کمزوروں کا جینا محال کر رکھا تھا، اور وہ لوگ ہر بات کو بزور منوانا اپنا حق سمجھتے تھے. حضرت حود علیہ السلام نے انہیں یاد دلایا کہ دنیاوی جو حکمت کی اللہ تعالیٰ کے ہاں کچھ قدر نہیں، اس کے ہاں تو تقویٰ کا سکہ چلتا ہے. وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ، اور تقویٰ کرو جس نے تمہاری مدد کی اس کے ساتھ جو کہ تمہیں معلوم ہے. امدکم بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ، اس نے تمہاری مدد کی چوپاؤں اور بیٹوں کے ساتھ. وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، اور باغات اور چشمے. إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، بے شک مجھے خوف ہے تم پہ یوم عظیم کے عذاب کا. امدکم میم دال دال سے بنا، تمہیں بڑھوتری دی، ایکسٹینڈڈ یو. حود علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی طرف متوجہ کیا کہ جس خالق اور مالک حقیقی نے تمہیں یہ سب کچھ دے رکھا ہے اسی کی شکر گزاری لازم ہے. آپ نے انہیں متنبع کیا کہ اگر تم لوگوں نے ان بری حرکتوں سے اپنا ہاتھ نہ کھینچا تو یہ ناشکری ہوگی، اور اس صورت میں تمہارے اوپر کوئی نہ کوئی عذاب آ سکتا ہے. قالوا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین، وہ بولے یکساں ہے ہم کو، تم ہمیں واعظ کرو یا تم نہ ہو واعظ کرنے والوں سے. ان ھذا الا خلق الاولین، نہیں ہے یہ مگر تخلیق کیا ہوا پہلوں کا. وما نحن بمعذبین، اور نہیں ہم کو عذاب دیے جانے والے. سوا سین واو یہاں سے بنا، مساوی برابر سین. واعظ واو این زا سے بنا، واعظ نصیحت بڑائی کی بات. قوم اپنی من مرضی چھوڑنے کو تیار نہ ہوئی اور صاف صاف کہہ دیا کہ آپ کا ہمیں واعظ کرنا یا نہ کرنا برابر ہے، ہم اپنی حرکتیں نہ چھوڑیں. ان لوگوں نے مزید کہا کہ جو باتیں آپ ہمیں بتا رہے ہیں اور جس عذاب سے آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں. ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے یہ تو اس بات کی نشانی ہے کہ ہم بالکل ٹھیک ہیں. فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ. تو انہوں نے تکذیب کی اس کی تو ہم نے ہلاک کر دیا انہیں. بے شک اس میں نشانی ہے اور نہیں ان میں سے اکثر ایمان لانے والے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، بے شک آپ کا رب وہی تو عزت والا رحم فرمانے والا ہے. وَأَهْلَكْنَاهُمْ ہا لام کاف سے بنا، پھر ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، ہم نے انہیں تباہ و برباد کر دیا. Then we destroyed them. جب قوم عاد کسی بھی طرح سے اطاعت رسول پہ آمادہ نہ ہوئی تو ہلاک کر دی. اس کی کچھ تفصیل سورہ القمر کی آیات 18 سے 20 میں مذکور ہے. تکذیب کی عاد نے تو پھر کیسا رہا میرا عذاب اور تنبیہ کرنا. بے شک ہم نے بھیجی ان پہ ایک ہوا تند و تیز، یوم ناس میں لگاتار چلنے والے، کھینچ مارتی لوگوں کو جیسے وہ ہوں تنے کھجور کے اکھڑے ہوئے. قوم عاد کے تذکرے میں ان کے اس طرز عمل کی نشاندہی کی گئی ہے جو ان کی تباہ و بربادی کا باعث بن گئے، اور ان آیات میں ہمیں بھی دعوت فکر دی گئی ہے.
ایک مختصر سا خلاصہ رکوع نمبر 7 کا، اللہ تعالیٰ کے رسول امین ہوتے ہیں، یعنی وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو من و عن اس کے لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ قوم عاد نے اپنے رسولوں کی باتوں پہ کوئی توجہ نہ دی اور اپنے تکبر، خود نمائی اور خود پسندی کو ہی ترجیح دی، اور ایک روز اسی عذاب میں گرفتار ہو گئے جس کو وہ جھٹلاتے تھے۔ دعوت فکر ہے کہیں ہم بھی قوم عاد کی طرح تکبر، خود نمائی اور خود پسندی کا شکار تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طور پہ سمجھنے اور اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔